محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 5 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5، اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی رشد دے دی، ہدایت دے دی، اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی ان کے حالات سے ہم واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ رشد و ہدایت کے قابل ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں انبیاء کے واقعات مختصراً لیکن بہت سارے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہوا، تو اب یہاں سے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، انا وجدنا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو۔ تمثال تصویر کو کہتے ہیں، تو بت پرست آپ کو معلوم ہے کچھ بھی تصویر بنا کے اس کے سامنے ادب اور تعظیم سے کھڑے بھی رہتے ہیں، بعض دفعہ اس کی عبادت کی نیت سے اس کے سامنے بیٹھے بھی رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوتا تھا، یہ کس طرح کی حرکتیں تم کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا، گمراہ لوگوں کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ کوئی لاجک کی بات تو ہوتی نہیں مشرک کے پاس، بھائی ہمارے بڑے جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم، تحقیق تم بھی، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ضلال کا معنی گمراہی، کھلی ہوئی کا مطلب یہ کہ ایسی گمراہی نہیں ہے جس پہ ڈیبیٹ کر کے بحث کر کے اس کو صغرے کبرے میں لائیں دلائل کے اور ثابت کریں، یہ اتنی واضح گمراہی ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیکھا بھئی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آج تک کسی نے ہمارے بتوں پہ رد نہیں کیا، تو یہ ہماری ہی قوم میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا والد بت فروش ہے، بت بناتا بھی ہے، بتوں کو بیچتا بھی ہے، وہ اتنے کانفیڈنٹلی اس طرح کیسے رد کر رہا ہے؟ تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے، اس لیے قرآن کہتا ہے قوم نے کہا، قالوا اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا آپ سیریسلی یہ بات کر رہے ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب، یعنی یہ رب نہیں ہے تمہارے، بلکہ تمہارا رب اصل میں وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، بنانے والا ہے، عبادت کے لائق وہ ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، یعنی میں گواہی کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے گواہی جب دیتا ہے تو سیریسلی دیتا ہے، مذاق نہیں کرتا وہ۔ گواہی ایک بہت ہی اہم چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ گواہی کا لفظ استعمال کریں، شہادت کا لفظ استعمال کریں، تو اس میں پھر مذاق نہیں ہوتا، کیونکہ الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں نہ صرف یہ کہ سیریس ہوں، بلکہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں شہادت کا اور گواہی کا، اس میں مذاق کا امکان ہی نہیں ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا، ان کے ساتھ بری تدبیر کروں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم یہاں پیٹ پھیر کے جاؤ گے، یعنی تم کہیں بھی جب جاؤ گے میں وہ وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں نے زبان سے تو ان بتوں کی نفی کر دی، بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، تاکہ تم سوچنے پر مجبور ہو، لیکن دل میں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں ان بتوں کی گت بناؤں گا، ان کے ساتھ عملاً وہ کام کروں گا کہ ان کے دلوں سے بت پرستی کی محبت نکل جائے جب یہ کسی وقت جائیں گے۔ چلے گئے وہ، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، یہ مختلف جگہوں پر یہ واقعہ آیا ہے۔ بہرحال کسی کام سے وہ جب ان کا کوئی میلے ٹھیلے کا دن تھا، گئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان بتوں کو لے کے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جو سب سے بڑا بت تھا اسے کچھ نہیں کہا۔
اور اس کے کندھے میں کلہاڑا لٹکا دیا، جیسے اس نے یہ سارے کام کیے. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ، یا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ الیہ یرجعون، اس بڑے بت کی طرف لوٹیں، یعنی دیکھنے میں کہ یہ یہی کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے. اور ایک مفہوم جو زیادہ اقرب الی العقل ہے، جو فہم کے زیادہ قریب ہے، وہ یہ کہ تاکہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹیں، پوچھیں کہ بھئی بستی میں تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ تو جب میری طرف لوٹیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا. وہی ہوا، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے، اور پہلے جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ معبودوں، اچھا آلہہ معبود، اب بھی دیکھیں بت نہیں کہہ رہے بلکہ معبود، ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، انہ لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالمین میں سے. اب کسی نے دیکھا تو تھا نہیں، تو لوگ کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا رہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. یقال لہ ابراہیم، جس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، تو یہ اسی کا کام معلوم ہوتا ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، لوگوں نے کہا اس کو تمام لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، کیونکہ اگر اس نے کیا ہے تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے گا اور پھر ہم اس کو مل کے سزا دیں گے. ظاہر ہے کسی کے سامنے اعتراف کرے، کسی کے سامنے اعتراف نہ کرے تو پھر ہم سزا دیں گے تو لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، قبائل کی جنگ چھڑ سکتی ہے، اس لیے سب کے سامنے اعتراف کرے. لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مشاہدہ کریں. قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ کیا تو نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں میں نے نہیں کیا، یہ ان کے جو بڑا ہے نا، ھذا یہ والا جس کے کندھے میں کلاڑ لٹکایا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے، فعلہ اس نے کیا یہ سارا کام. فاسألوہم، ان سب سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو بتا دیں گے اس نے کیا. ظاہر ہے یہ تو ایک طرح سے اعتراف تھا کہ میں نے کیا ہے، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم نے نہ کیا ہوتا تو وہ کہتے میں نے نہیں کیا ہے نا، یہ تو نہیں کہتے کہ اس بڑے نے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو چاہ رہے تھے ان کو یہ بتانا. فرجعوا الی انفسہم، قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے سب اپنے دل کی طرف لوٹے، دل میں سوچنے لگے. فقالوا انکم انتم الظالمون، تم لوگ واقعی بڑے ظالم ہو، کیسی حماقت والے کام کر رہے ہو کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو بڑا بت ہے یہ کیسے کرے گا، اور یہ نالائقوں نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں، تو تم ایسے لوگوں کی عبادت کر کے واقعی بڑے ظالم ہو. لیکن کیا ہوا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، دوبارہ سر ان کا ندامت سے جھکا اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ لوگ بول نہیں سکتے، تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے والے بت سے پوچھو، یہ بیچارہ کیا بتائے گا، تو چپ کھڑا ہوا ہے، جب سے ہم نے بنایا اس وقت سے چپ ہے یہ، اور یہ بھی ویسے ہی ہیں. تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم، تف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو. اصل میں تو شیطان کو پوچھتے تھے نا، تو تم پہ بھی تف اور شیطان پہ بھی تف ہے، تم سب پہ افسوس ہے. اور ظاہری اگر ہم ان بتوں کو ہی مراد لیں تو ان پر بھی افسوس ہے کہ کیسے عاجز ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان پر تو ان کے عاجز ہونے پر افسوس ہے کہ بالکل کچھ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. اور تم پر افسوس اس بات کا ہے کہ تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیسا بہترین طریقہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا اختیار کیا. اسے کہتے ہیں کہ یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ، کہ پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھانا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری جادوگر نے بچھڑا بنایا نا اور بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ تم نے غلط کیا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے سامنے بچھڑے کو جلا کے اس کے ذروں کو بکھیر کے آگ میں جلا کے دریا میں بہا دیا. یعنی ان کے جو معبود تھا نا اس کا حشر نشر کر دیا،
تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس بچڑے کی محبت نکل جائے، عقیدت نکل جائے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، یہ جو روحانی عامل ہیں ان کی عقیدت محبت جب تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلے گی، جب تک آپ بار بار کھلے عام ان کی نفی نہیں کریں گے۔ ورنہ گھروں میں خواتین برباد ہو رہی ہیں تعویذ گنڈوں میں پڑھ کے، زندگیاں برباد کر رہے ہیں لوگ اپنی۔ تو جس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، اس کی محبت نکالنے کے لیے صرف ایک دفعہ رد کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ لاشعوری طور پر شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کی عقیدت محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو لوگ بھی کسی جاہل پیر کو مانتے ہیں یا جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، تو ان کے دلوں سے اتنی جلدی عقیدت نکلتی نہیں ہے، تو بار بار زبان سے نفی کروانی پڑتی ہے کہ بھئی یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ میں نے بڑے بڑے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے، بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کی نفرت دل سے نکالی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ دیکھ لو یہ کیسے ٹیڑے میڑے ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قوم کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کیسی، انہوں نے تو بالکل ہی حدود کو کراس کیا ہے۔ تو قوم جواب میں کہنے لگی قالوا حرقوہ، جلا ڈالو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، بچاؤ ان کو، ورنہ یہ ایک جو مسٹنڈا ایک اکیلا جو رہ گیا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی گت بنا دیں، تو ہم تو خدا لیس ہو جائیں گے۔ سارے ہمارے جو معبود ہیں وہ کوئی ٹنڈا کوئی لنجا، یہ تو سارے برباد ہو جائیں گے ہمارے معبود، تو اپنے معبودوں کو بچانا ہے تو یہ کام کرو۔ اب خود ایسی ایسی باتیں کہہ کے نا ان کا ضمیر خود ہی ملامت کر رہا تھا کہ یہ خدا کا کام ہوتا ہے بچانا، نہ یہ کہ ہمارا کام ہے خدا کو بچانا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ، کونی ہو جا، بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ سلامتی کا لفظ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ ایسی ٹھنڈک نہ ہو جس سے نقصان ہو، یعنی ٹھنڈک ہو لیکن سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اب یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس قوم کو دکھایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ اس کے باوجود بھی بدبخت لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، سوائے اس کے کہ حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں وہ ایمان لے کر آئیں، اور لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ دو افراد ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان دونوں کو لے کر ارض شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ یہ جو علاقہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ شام اور ترکی کے بارڈر پہ، مفسرین کہتے ہیں کہ شام اور ترکی کے بارڈر کے قریب ہے یہ علاقہ۔ تو وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے، بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری تدبیر کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا، یعنی ان کو اس تقدیر میں ناکام بنا دی، اس تدبیر میں ناکام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں سے جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی خوبصورت عورت ہوتی تو اس عورت پہ قبضہ کر کے اس کے شوہر کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو بادشاہ کو کہیں مخبری ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ بہت خوبصورت عورت ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا، تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بلوایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے حضرت سارہ کو بتا دیا تھا کہ میں تمہیں یوں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کو یہ بتا دیا جاتا نا شوہر ہے تو وہ فوراً قتل کر دیتا، کیونکہ بادشاہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی خوبصورت عورت ہوتی تو سب سے پہلے پتہ چلاتا اس کا شوہر کون ہے اور اس کو قتل کر دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، یعنی اس وقت روئے زمین سے مراد یعنی حضرت لوط علیہ السلام تھے، لیکن وہ تو دور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے سمجھا دیا کہ تم کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں، مراد دینی بھائی، اسلامی رشتے کے لحاظ سے، یعنی دونوں توحید پرست ہیں، اس لحاظ سے بھائی ہیں اور اس لحاظ سے بہن ہیں، تاکہ جان بچ جائے۔ اور رہا مسئلہ کہ حضرت سارہ کی عزت پہ وہ ہاتھ نہ ڈالے، تو وہ اس کے لیے دوسرا انتظام کیا۔ ظاہر ہے بادشاہ تھا، طاقتور تھا، تو حضرت سارہ نے اس کو بددعا دی، جس کی وجہ سے وہ حضرت سارہ کے قریب نہ آ سکا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ نے بھی کہہ دیا میرے بھائی ہیں، تو وہ حضرت سارہ کے قریب جیسے ہی آنے کی کوشش کرتا اس پر اللہ کا عذاب آنے لگتا۔ اس نے پھر حضرت سارہ سے کہا تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو
میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا کہ یہ عذاب مجھ سے دور ہو جائے۔ حضرت سارہ دعا کرتی اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتا پھر آنے لگتا۔ تو 2-3 دفعہ جب یہ عمل ہوا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کی نیک ولی ہیں جس کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں آ پا رہا اور مجھے کہیں اللہ کا مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ اس نے حضرت سارہ کو یہ کہہ کے چھوڑا اپنے درباریوں سے، الفاظ اس نے بڑے سخت استعمال کیے کہ معاذ اللہ یہ کوئی شیطان ہے، شیطان سے مراد جن ہے، کہ میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھ پر کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی اسی نے سے جادو کیا ہوا یا جن ہے یہ۔ لیکن وہ حضرت سارہ سے بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے یعنی اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ یا تو یہ کوئی جن ہے یا کوئی ولی اللہ ہے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو رہی ہے۔ تو اس نے حضرت سارہ کو ایک باندی ہدیہ دی جن کو ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ باندی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت ابراہیم نماز میں مشغول تھے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا حضرت سارہ سے کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بچایا، اور حدیث میں بڑی تفصیل ہے، میں پھر کبھی موقع ملا اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ حضرت سارہ نے کیسے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی اس وقت کہ اے اللہ اس کو میری عزت کی حفاظت فرما اور اس ظالم بادشاہ سے۔ تو حضرت سارہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور حضرت حاجرہ ان کو باندی کے طور پہ ملی۔ تو حضرت سارہ نے پھر وہ باندی یعنی حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل عرب تم سب حاجرہ کی اولاد میں ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ دی تھی، اور یہ بادشاہ نے جو ظالم کافر بادشاہ تھا اس نے حاجرہ دی حضرت سارہ کو۔ تو پھر حضرت حاجرہ کو لے کے ابراہیم علیہ السلام چلے اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عرب کے جو قریش تھے وہ حضرت حاجرہ ہی کی اولاد میں تھے۔ لیکن یہ اس میں سارے نہیں تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نے جو نکاح کیا وہ جرہم ایک قبیلہ تھا جو وہاں آ کے آباد ہوا، تو کچھ ان کی اولاد میں، کچھ حضرت حاجرہ کی اولاد میں۔ اچھا، حضرت سارہ کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت حاجرہ جو باندھی تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی، لیکن اللہ نے حضرت سارہ پہ بھی کرم کیا اور حضرت سارہ کی بھی پھر اولاد ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور آگے بڑے بڑے پیغمبر حضرت سارہ کی اولاد میں پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، زکریا علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے حضرت سارہ کی اولاد میں ہیں۔ خیر قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بھی نجات دی اور لوط کو بھی نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ ایک ایسی زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، یعنی ارض شام کی زمین جو بیت المقدس ہے جہاں، وہ روحانی اعتبار سے بھی برکت، کیونکہ وہاں بہت سارے پیغمبر آئے، اسلامی خلافت جو اس وقت یہودی مذہب برحق تھا تو ان کا مرکز بنا، عیسائیوں کا مرکز بنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ کے فضائل بیان کیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں سے ہوئی ہے آسمانوں کی طرف، اور زمینی برکتیں بھی، وہاں کی آب و ہوا بہت صحت کے لیے اچھی ہے، وہاں کی جو پیداوار ہے انجیر اور زیتون وہاں کا بہت بہترین ہے، تو یہ دنیاوی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ موو کر جانا جہاں روحانی اور دنیاوی برکتیں ہوں، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ رہائش کے لیے ایسی جگہ کا سلیکشن کرتے ہیں جہاں نہ وہاں کی آب و ہوا آپ کے لیے اچھی ہے اور نہ وہاں کی پیداوار آپ کے لیے اچھی ہے، تو یہ حماقت کی بات ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب اضافی طور پہ ایک نعمت کے طور پہ دے دیے، نافل اضافی کو، یعنی ہم نے ان کو بہت ساری برکتیں دی جن میں ہم نے اپنی طرف سے ایک اور ان پر احسان کیا کہ ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، یعنی اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے اور یعقوب پھر اسحاق کے بیٹے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، نہ صرف یہ کہ ہم نے ان سب کو نیک بنایا بلکہ ہم نے ان کو امام بنایا، یعنی قوموں کا مقتدا اور رہبر بنایا۔ یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ خدا کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کریں۔ دیکھیں آج بھی بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور آج بھی لوگوں نے مغرب کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، لیکن وہ خدائی تعلیمات سے محروم ہیں۔ وہ یہدونا تو ہیں لیکن بامرنا نہیں ہے۔
پیغمبروں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور علماء جو پیغمبروں کے وارث ہیں ان کی بھی یہ فضیلت ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے نہیں آپ کو گائیڈ کرتے بلکہ خدائی تعلیمات کی روشنی میں گائیڈ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ ہدایت کس کے پاس ہوگی، اس لیے جب آپ کسی غیر مسلم سے سیدھا راستہ سیکھتے ہیں تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ہدایت چاہیے خدائی تعلیمات سے، اللہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان کی طرف ہم نے وحی کی اچھے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی لوط کو ایسی بستی سے جو خبائث کیا کرتی تھی، بہت سارے خبیث اعمال کرتی تھی، ان میں سب سے بدترین عمل لڑکوں سے بدفعلی، اور بھی بہت سارے ان کے خبیث اعمال تھے، راستوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو روکتے کیوں، بھپتیاں کستے تھے راستوں میں بیٹھ کے، پتھر پھینکتے تھے، ڈھیلے پھینکتے تھے مسافروں پہ نا ان کو تنگ کرنے کے لیے، اور اس طرح کے خبائث عمل کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کبوتر بازی بھی کیا کرتے تھے، چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، یعنی غیر اخلاقی حرکتوں میں مشہور تھے وہ، شراب پینا، تو یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں جو سب سے بڑا خبیث کام تھا وہ تھا لڑکوں سے بدفعلی۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے لوط کو ایسی غلیظ اور ناپاک قوم سے نجات دے دی۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک یہ بری قوم تھی، فاسقین، فسق و فجور کرنے والی، برائیاں کرنے والی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ انہ من الصالحین، بے شک نوح نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ جی ہمارا رکوع یہاں بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں بھی ہمیں وہی اسباق ملتے ہیں کہ انبیاء نے، جو نیک لوگ ہیں انجام بہرحال انہی کا اچھا ہوتا ہے۔ پوری قوم بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو بھی شرک قابل معافی نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم مبتلا ہو گئی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت کی، خاندان چھوڑا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آلٹرنیٹ اولاد دے دی، اچھی بیویاں دے دی، سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارہ علیہ السلام کی قربانی تھی نا کہ اپنی باندی اپنے شوہر کو گفٹ کر دینا تاکہ ان کی اولاد ہو جائے، لیکن اس کی برکت سے اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دی، اور عام اولاد نہیں بلکہ پیغمبر دیے۔ تو بڑی قربانیاں تھیں اس پورے گھرانے کی، حضرت سارہ کی بھی۔ پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ سے بہت بڑی قربانی لی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنی جو ہے ہاجرہ کو وہاں مکہ میں چھوڑ کے آ جاؤ، تو اس کی قربانی کے بدلے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی مانگتے ہیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، خواہشات کی قربانی۔ جو قربانی دے گا اللہ اسے نوازے گا، مقتدا اور رہبر بنائے گا، اور جو قربانی نہیں دے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج ہم دین اور مذہب پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنا قربانی نہیں دینا چاہتے ہم کسی بھی چیز کی۔ ہم کہتے ہیں سارے دنیا کے مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں، دنیا ہمیں پوری بھرپور طریقے سے ملے، انجوائے کریں، پھر جو اضافی کچھ فالتو میں کچھ بچتا ہے پیسہ آخر میں، تو چلو حج کر کے آ جاتے ہیں، یا کبھی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو چلو جی جمعے کی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی کا جذبہ جب تک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتے نہیں۔ آگے چلتے ہیں جی ہم اگلے رکوع کی طرف۔ اب میں شروع کر رہا ہوں سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6۔ حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اگر وقت بچا تو انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بھی شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح کا بھی تذکرہ کیجئے جب اس نے ہمیں پکارا پہلے سے۔ پہلے کا مطلب ابراہیم کے واقعے سے بھی پہلے، کیونکہ ابھی پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا نا، تو اللہ نے کہا من قبل، اس سے بھی پہلے ہمیں پکارا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے۔ کرب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی بڑی کرب و اذیت سے میں گزر رہا ہوں، بڑے کرب و اذیت سے گزر رہا ہوں، تو کرب تکلیف، بہت بڑی تکلیف سے ہم نے نوح کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے نوح کی مدد کی، من القوم الذین، اس قوم سے، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتی تھی، جھٹلایا کرتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک نوح کی قوم بری قوم تھی۔ فاغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا انہیں، اجمعین، سب کے سب کو۔
و داود و سلیمان، اور داود اور سلیمان کا بھی تذکرہ کیجیے، اذ یحکمانی فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے معاملے میں۔ حکمہ یحکمو کا معنی فیصلہ کرنا، یحکمانی یضربانی کی طرح، جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث ایک کھیتی میں، یعنی ایک کھیتی کے کیس میں۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، غنم عربی میں بکری کو کہتے ہیں، نفشت کا معنی جانور کا بغیر کوئی مالک نہ ہو، اس کا کوئی رکھوالا نہ ہو اور خود سے کھیتی میں گھس جانا۔ تو اذ نفشت فیہ، جب اس کھیتی میں گھس چکی تھی، غنم القوم، قوم کی بکریاں، غنم ریوڑ کو کہتے ہیں، بکریوں کا جو اس میں جنس ہے نا، پوری جو ایک ریوڑ ہے بکریوں کا، اس میں جب بکریاں گھس گئیں اس میں اور انہوں نے نقصان پہنچایا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے ان کے فیصلے پر گواہ۔ حکمہم یعنی داؤد اور سلیمان جو فیصلہ کر رہے تھے، ہم اس پر گواہ تھے، ہم اس کو دیکھ رہے تھے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سمجھ بوجھ عطا کر دی اس فیصلے کی سلیمان کو۔ فہیم یفہم کا معنی سمجھنا، فہم یفہم تفہیماً کا معنی سمجھانا، یعنی ہم نے وہ فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا، اور سب کو ہم نے، یعنی داؤد ہو یا سلیمان ہو، دونوں کو ہم نے دیا تھا حکماً و علما، حکمت اور علم، یعنی علم اور حکمت تو ہم نے دونوں کو دی، لیکن اس خاص فیصلے میں ہم نے سلیمان کو زیادہ سمجھ عطا کی۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، ان کو مسخر کا معنی پہاڑوں کو ان کے تابع بنا دیا۔ کیسے بنا دیا؟ یسبحنا، کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبح یسبح، تسبیح پڑھنا، یسبحنا یضربنا کی طرح، جبال چونکہ مؤنث ہے نا، اس لیے اس کے لیے یسبحنا مؤنث کا صیغہ آیا۔ وہ پہاڑ تسبیح پڑھا کرتے تھے، والطیرا، اور پرندوں کو بھی ہم نے تابع کر دیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم کرنے والے، یعنی یہ سارے کام ہم کر رہے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا داؤد کو صنعت لبوس، زرہیں بنانے کی صنعت۔ لبوس لباس سے نکلا ہے، لباس پورے جسم پہ آتا ہے، تو لبوس بھی جو پورے جسم پہ زرہ آتی ہے نا، لوہے کا لباس، جنگی لباس، تو ہم نے داؤد کو وہ جنگی لباس سکھایا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ جنگی لباس تمہیں بچا لے تمہاری لڑائیوں سے۔ باس لڑائی کو کہتے ہیں، جنگوں میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنے۔ احسان کا معنی حصن کہتے ہیں نا قلعے کو جو بچاتا ہے، تو احسن یحسن کا معنی بچانا، تاکہ وہ بچائے تمہیں تمہاری لڑائیوں میں۔ فہل انتم شاکرون، تو کیا تم میرا شکر ادا کرو گے۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا، عاصفتاً تیز ہوا، ریح عاصف قرآن میں ہے نا، طوفانی ہواؤں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تجری بامرہ، جو سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، الی الارض، ایسی زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ہر چیز پر عالمین، ہر چیز کو ہم جاننے والے تھے، یعنی ہمارے علم کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین میں سے، یعنی شیطان سے مراد جنات، جنات کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، اور جنات میں سے ہم نے مسخر کیے ان کے لیے، من، وہ جنات، یغوسون لہو، جو غوطے لگاتے تھے سلیمان کے لیے۔ غاص یغوسو کا معنی غوطے لگانا پانی کے اندر۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور عمل کرتے تھے عمل، دون ذالک، اس کے علاوہ، یعنی سمندروں میں غوطے لگانے کے علاوہ بھی کام کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ان شیاطین کے حفاظت کرنے والے، حفاظت سے مراد محافظ، تاکہ وہ دائیں بائیں نہ جائیں، سرکش نہ بنے، یعنی ان کو کنٹرول کرنے والے، یہاں حفاظت کا معنی ان کو کنٹرول کرنے والے ہم تھے۔ وَأَيُّوبَ، اور آپ ایوب کا بھی تذکرہ کیجئے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو۔ کیا پکارا؟ انی، کہ بے شک مجھے، مسنی الضر، مسا چھونا، نی کا معنی مجھے، الضر مصیبت یعنی بیماری، کہ مجھے بیماری نے چھوا ہے، یعنی مجھے بیماری پہنچی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ فَكَشَفْنَا مَا، ہم نے دور کر دیا، کشف کا معنی کھولنا، دور کرنا، ما وہ چیز بھی جو ان کے ساتھ تھی، یعنی
ایوب کو کے ساتھ جو چیز تھی، جو بیماری تھی، وہ ہم نے دور کر دی، من ضر یعنی تکلیف. یہ ماں کا بیان ہے نا، ماں کے لفظ میں ابہام ہے اور اس ابہام کو من کے ذریعے دور کیا جاتا ہے. ہم نے دور کر دی ماں وہ چیز بھی جو یا ایوب کے ساتھ تھی، من ضر یعنی بیماری. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ اور ہم نے عطا کیے ایوب کو، اہلہ ان کا اہل، وَمِثْلَهُمْ اور ان اہل کا مثل، معہم ان اہل کے ساتھ، یعنی ہم نے ان کے اہل و عیال ان کو لوٹا دیے، اور مثلہم ان اہل و عیال کے جیسا، معہم انہی اہل و عیال کے ساتھ مزید دے دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کو ڈبل خاندان کر دیا ان کا. رحمتم من عندنا رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے، وذکریٰ للعابدین اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کا سامان بناتے ہوئے. یعنی یہ جو کام ہم نے کیے کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دی، ان کا اہل بھی ان کو لوٹا دیا اور اس اہل جیسا مزید اہل بھی دے دیا، یہ جو کام ہم نے کیے دو وجہ سے کیے. ایک رحمتم من عندنا اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے، اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے، یعنی اس لیے تاکہ عبادت گزاروں کو نصیحت ہو کہ دیکھو اللہ کی عبادت کے کیسی برکتیں ملتی ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ اور آپ اسماعیل کا تذکرہ بھی کیجئے، ادریس کا بھی، اور ذو الکفل پیغمبر گزرے ہیں، ان کی زیادہ تفصیل ہمیں نہیں ملتی قرآن و سنت میں اور احادیث میں. کل من الصابرین یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو داخل کر دیا اپنی رحمت میں. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَذَنُّونِ اور آپ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، نون مچھلی کو کہتے ہیں، ذا کا معنی والا، جیسے ذو مال ذا مال ہے نا، یہ مال والا. وَذَنُّونِ اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کیجئے. إِذْ ذَهَبَ جب وہ گیا، مغاضباً غضبناک ہوتے ہوئے، یعنی اپنی قوم پر ان کو غصہ آیا اور غضبناک ہو کے وہ نکلے. فَظَنَّ اور ان کو یہ گمان ہوا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہمیں ہرگز اس پر قدرت نہیں ہوگی، یعنی وہ ہمارے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں. دیکھیں یہاں قدرت کا معنی یہ ہے جب کسی کو کسی پر قدرت ہوتی ہے نا تو وہ غلطی پہ پکڑ لیتا ہے اس کو. تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام کو یہ تھا کہ اللہ کو ہم پہ قدرت ہی نہیں ہے، ظاہر ہے یہ تو کفر ہے. تو یہاں قدرت کا حاصل معنی مراد ہے، قدرت کے لوازمات میں سے ہے کہ جس کو قدرت ہوتی ہے تو وہ اس کو پکڑتا بھی ہے غلطی پر عام طور پر. تو کیا ترجمہ ہوگا کہ مچھلی والے کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں مچھلی والے پر قدرت ہی نہیں ہے، یعنی گویا ہم مچھلی والے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، پکڑیں گے ہی نہیں اس کو. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. فنادا فی الظلمات پس اس مچھلی والے نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا اللہ کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی لا الہ الا انت کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر تو، یعنی اللہ کو پکارا انہوں نے. سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک تھا میں ظالمین میں سے، یعنی غلطی مجھ سے ہوئی ہے. فاستجبنا لہ ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم اور ہم نے نجات دی یونس کو غم سے. وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. وزکریا اور زکریا کا تذکرہ بھی کیجئے. اذ نادا ربہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا. ربی اصل میں تھا ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردن نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا. وذر یذرو کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے چھوڑنا. لا تذرنی مت چھوڑ تو مجھ کو، فردن فرد اکیلے کو کہتے ہیں ایک فرد آیا ہے کہ دو افراد ہیں. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور تو سب سے بہترین وارث ہے، وارثوں میں سب سے بہترین وارث تو ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے زکریا کی پکار کو قبول کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ اور ہم نے عطا کیا زکریا کو یحییٰ، ہبہ کیا، گفٹ میں دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ اور ہم نے اصلاح کر دی زکریا کے لیے زوجہ ان کی زوجہ کی. یہ زوج کا لفظ عربی میں شوہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بیوی پر بھی، لیکن زوجہ یہ صرف بیوی کو کہا جاتا ہے. ہم نے ان کی زوجہ کو درست کر دیا، یعنی ان کی بیماری بانجھ پنے کی دور کر دی. انہم کانوا بے شک یہ لوگ تھے، یعنی زکریا اور ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا زکریا علیہ السلام کا، یسارعون فی الخیرات
نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. سرعت کہتے ہیں جلدی کرنا. سارع یسارع مسارعتن، ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرنا. میں نے بتایا نا گرامر میں کہ باب مفعلہ جب آتا ہے تو اس میں مقابلہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی میں پہل کیا کرتا تھا یہ خاندان. وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے رغباً، رغبت کے ساتھ، وَرَهْبًا، اور خوف کے ساتھ، یعنی جہنم کا خوف اور جنت کی امید. خوف اور امید کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے یہ ہم سے ڈرنے والے. والتی، اور اس کا بھی تذکرہ کیجئے. الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللتی مؤنث کے لیے. اس کا بھی تذکرہ کیجئے. احصنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. احسان حفاظت کرنا، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، یعنی حرام سے بچایا. ایسے نہیں جیسے یہودی تانا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ زنا کیا، نہ اللہ کہتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیجئے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا، پھر ہم نے اس عورت میں یعنی مریم میں پھونکا من روحنا، اپنی روح کو. مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے. اپنی روح سے ہم نے ان میں پھونکا. وجعلناہا، اور ہم نے اس کو بنایا. وابنہا، اور اس کے بیٹے کو بھی. ابن تھا، الف سائلنٹ ہو گیا. وابنہا، ہم نے اس مریم کو اور اس کے بیٹے کو بنا دیا. آیۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی. ان ہذہ امتکم، بے شک یہ سب کے سب، یہ جو تذکرہ پیچھے ہوا ہے، یہ امتکم تمہاری امت ہے. امتاً واحدتاً، ایک امت، یعنی یہ سب کے سب پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں یہ سب اصل میں ایک امت ہے. یعنی چونکہ توحید میں سب مشترک ہیں، مسائل میں احکام میں تو اختلاف تھا، لیکن توحید میں سب کا ایک عقیدہ بیسک کہ خدا ایک ہے اور اسی کی مان کے چلنے میں خیر ہے اور اسی سے کو پکارا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ سب ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاعْبُدُونِ، اصل میں تھا فَاعْبُدُونِي، عبادت کرو تم سب میری، یا کو حذف کر دیا. فَاعْبُدُونِ، تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، لیکن لوگوں نے اپنے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یعنی فی امرہم، تقطعوا کا معنی ٹوٹ گئے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا قطع کا معنی کاٹنا، تقطع ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لوگ. یعنی امت تو ایک ہی تھی، تمام پیغمبروں کی ایک ہی راستہ تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں اپنے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 20 قسم کے مذاہب ایجاد کر لیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ جی لفظی ترجمہ ہو گیا اس رکوع کا. وقت ہمارا چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس رکوع کی تفسیر بیان کروں گا. تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6، اس کی تفسیر ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.